الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، اس کے کچھ حصے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو مجھے کہیں گے کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ جس روایت کا حصہ ہے وہ بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، اور ایک دوسری روایت جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ تو اس سے اس کے ذیل میں یعنی اس کے تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس طرح اشارہ کرنا، یعنی شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو ملا کر یہ فرمانا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس میں بالاتفاق علماء کرام نے اور محدثین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے لے کر اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب ان دو احادیث کے مفہوم کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، تاکہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو اور ہمارے ایمان کو مزید تقویت نصیب ہو۔ تو ایک گزارش یہ بھی کرنی تھی کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ تو بہت پختہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کی کسی آیت یا حدیث کو سمجھنا یا اس کے مفہوم کو یاد رکھنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان زندگی میں مختلف حالات سے گزرتا ہے اور بعض اوقات ایسے ماحول میں بھی چلا جاتا ہے کہ جس ماحول میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس جدید دور میں جب بعض دفعہ ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو قادیانی تو نہیں ہوتے، لیکن وہ قادیانیوں کے شبہات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے پاس علم ہوتا نہیں، تو پھر وہ انہیں کم از کم اتنا ضرور کہہ دیتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ نعوذ باللہ، جیسے مسلمانوں میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس طرح کے گروہ ہیں، شاید وہ بھی اس کا گروہ ہیں، اور بعض مولویوں نے ان پر فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو جب ہمارے علم میں قرآن کی وہ آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کہ جن میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا خاتم النبیین ہونا ارشاد فرمایا،
تو جب اس طرح کی آیات کا ہمیں علم ہوگا اور احادیث کا علم ہوگا تو اس وقت جب کوئی اعتراض کرنے والا آپ پر یا ہم پر اعتراض کرے گا تو ہم یقیناً اس کو ایک تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس عقیدہ تو ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کسی کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اگر دلیل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اگر اس کا اعتراض کرنا اپنے سمجھنے کے لیے ہوا تو پھر اس میں یہ یقین جانیے کہ آپ اس کی گمراہی کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ اس کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کی تسلی نہیں کروا سکتے اور آپ کے پاس کچھ ایسا مواد نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی تسلی کروا سکیں تو پھر یقیناً بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ علماء سے رابطہ کریں اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں، تو یہ بھی ایک مناسب بات ہے، لیکن اس میں یقیناً ہمیں بھی علم ہونا چاہیے، کچھ دلائل ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہونے چاہیے تاکہ اگر کبھی ایسا موقع ملے، اور خاص کر اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسی طرح ایک پرفتن دور ہے کہ آپ کو قدم قدم پر ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اسلام پر عقیدہ ختم نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہوئی، علم ہوا، ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کم از کم اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک منکر ختم نبوت یا ختم نبوت پر شبہات رکھنے والا شخص ہم سے مطمئن نہیں ہو سکا، تو اس لیے ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح اس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ جس طرح اگر دن کو سورج عروج پر ہو تو کوئی کہے کہ اس کا انکار کریں، وہ انکار نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی طرح واضح ہے، لیکن کچھ آیات اور کچھ احادیث ہمارے علم میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہم کسی سے بات کر سکیں، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا ایک معقول جواب دے سکیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات دیں اور انہیں اس کی اہمیت اور اسی طرح اس کے متعلق دلائل جو ہیں وہ یاد کروائیں تاکہ ہمارے بچے بھی جب بڑے ہو جائیں تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنیں اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے دل و دماغ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہمیں تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔